جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک حوالے کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، ہونا چاہیے، میلادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، ساری بہاریں اس کی ہے۔ حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہیں، حضور کی ولادت، حضور کا میلاد، آپ کی آمد، رمضان اس کی وجہ سے ملا، قرآن اس کی وجہ سے ملا، رب رحمان اس کی وجہ سے ملا۔ میرے حضور پیدا نہ ہوتے، سرکار تشریف نہ لاتے، آپ کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات تو کالی کالی، اندھی اندھی، اندھیری اندھیری تھی۔ یہاں تو کہیں نور اور بہار کا کوئی ایک قطرہ کسی کو نہیں ملنا تھا، یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ کی بات ہونی چاہیے، مگر یہاں تک ہی کیوں رکنا چاہیے؟ جس نبی کا میلاد پیارا اس نبی کی بیست بھی پیاری۔ جب بیست کی بات کریں گے تو یہ دو سوال اٹھیں گے، کیسے آئے؟ وہ سب کو پتا کہ کیسے آئے، ایسے آئے کہ کائنات میں ایسا کوئی اور نہیں آیا۔ ہاں جی، کیسے آئے؟ ایسے آئے کہ سبحان اللہ، آمنہ کی گود میں جب میرے آقا کریم آئے تو سبحان اللہ خوشبوئیں تھی۔ کیسے آئے؟ جب یہ سوال آئے گا تو اٹھے گا، ناک بریدہ تھے، مختون شدہ تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ کیسے آیا؟ ایسے آیا کہ سبحان اللہ، آنکھ کھولی تو نور ہی نور تھا، نہ پوری دنیا میں آسمان تک نور گیا۔ جب آئے گا کہ پیدا ہوئے، میلاد ہوا، کیسے ہوا، کیسے آئے، تو پتہ چلے گا ایسے آئے کہ حضرت حلیمہ کی اونٹنی پہلے لاغر تھی، کمزور تھی، پیچھے رہ جانے والی تھی، جب حضور کا میلاد آیا، سرکار تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، وہی طاقتور ہوئی، وہی تیز ہوگی، وہی سب سے آگے نکل گئی۔ کیسے آیا؟ ایسے آیا۔ اللہ اکبر، مرحبا 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 مرحبا۔ اب اس کو سمجھیے، ایک نفسیاتی مسئلہ، یہ بالکل اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ پوری ایک روحانی سائنس ہے۔ ابھی بھی دیکھیں، مثلا جیسے کہیں گے ہر مسلمان کے دل کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، اس لیے کہ ہو کیوں نہ، آپ ایمان ہی نہیں، آپ جانے ایمان ہیں، آپ کائنات کی بہار اول ہیں، آپ کائنات کی جانے اول ہیں، بہار اول ہیں، کائنات کے سارے رنگ، نور، ظہور آپ کے دم قدم سے ہے۔ تو میں نے کیا کہ جیسے یہ بات کریں گے، میلاد کی بات، آمد کی بات، سرمے کی بات، ختنے کی بات، ناب بریدہ کی بات، خوشبو کی بات، ہر بندے کے منہ سے خود بخود نکلے گا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور نکلنا بھی چاہیے سبحان اللہ۔ یہ نفسیات ہے، ہر بندے کو اچھا لگتا ہے اپنے نبی کا ذکر۔ مگر اگلی بات سنیں، جب آئے گا سوال کہ کیوں آئے، کیوں آئے، یہ سوال آئے گا تو جواب آئے گا، یہ حلال کھلانے اور حلال کا راستہ بتانے کے لیے آئے، یہ جھوٹ چھڑانے کے لیے، سچ بلانے کے لیے آئے۔ کیوں آئے؟ یہ توحید کا درس دینے کے لیے آئے، شرک سے بچانے کے لیے آئے۔ کیوں آئے؟ یہ بڑے کا ادب، چھوٹے کی تمیز، چھوٹے سے پیار سکھانے کے لیے آئے۔ یہ کیوں آئے؟ یہ ماں کا احترام سکھانے کے لیے آئے، یہ بیوی کے حقوق بتانے کے لیے آئے۔ یہ کیوں آئے؟ سوال پیدا ہوگا کیوں آئے؟ اگر کوئی تاجر سوال کرے گا کیوں آئے گا تو تاجروں کو جواب ملے گا، تاجروں جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، کم نہیں تولنا، ہاں جی، دھوکہ فراڈ نہیں کرنا۔ عورتیں پوچھیں گے کیوں آئے؟ اگر عورتیں پوچھیں گی کہ مصطفیٰ کریم کیوں آئے، بعثت کیوں ہوئی، عورتوں کو پیغام جائے گا، ہے عورتوں تم نے پردہ کرنا ہے، تم ماں ہو، تم بیٹی ہو، تم بیوی ہو، تم بہن ہو، تم بھابھی ہو، تم کوئی بھی ہو، تم نمازی ہو، تم غیر نمازی ہو، تم شہری ہو، تم گاؤں میں ہو، تم پڑھی ہو، تم ان پڑھ ہو، تم جو بھی ہو، عورتوں تم نے پردہ کرنا ہے۔ ہاں جی، دیوانہ پوچھے گا، دیوانہ پوچھے گا کیوں آئے، تو دیوانوں کو بجایا جائے گا، دیوانوں اپنے کردار پر ہی نہیں، اپنے عمل پر نہیں، اپنی سوچ پر بھی پیرا دینا ہے۔ مصطفیٰ کریم جسموں کو پاک نہیں کرنے آئے، دل و دماغ کو پاک کرنے آئے۔ معاشرے کے لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ مصطفیٰ کریم کیوں آئے، اس لیے آئے تمہاری نظروں میں حیا آ جائے، اس لیے تمہاری زبان پہ سچ آ جائے، اس لیے تمہارے دل و دماغ میں قرآن آ جائے، اس لیے تمہیں بتانے آئے تمہارا ہاتھ کیا پکڑے، تمہارا منہ کیا بولے، تمہارے کان کیا سنے، یہ اس لیے آئے، یہ تمہیں بتانے آئے ہاتھ کیا پکڑے، پاؤں کدھر چلے، دل کیا سوچے، دماغ کیا سوچے، نظر کیا دیکھے، کان کیا سنے، یہ بتانے کے لیے آئے۔ اچھا، جب یہ آئے گا تو تبھی اب سبحان اللہ نہیں آئے گی، کیونکہ اب بات آ گئی نماز کی، اب بات آ گئی زکات کی، اب بات آ گئی حلال و حرام کی، اب سبحان یہ مقدر ہوگا۔ جب یہ بات ہوگی، اچھا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، آج کے بعد حرام کام نہیں کرنا، یاری نہیں کرنی، ریاکاری نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، طبیعت میں تھوڑا سا بوجھ آ جائے گا۔ اچھا یہ تو
یہ رکاوٹیں آ جائیں گی، زلزلے آ جائیں گے، ہنگامہ خیزی اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی. یہ کیا؟ میں جب چاہتا تھا کھاتا تھا، جب چاہتا تھا سوتا تھا، جب چاہتا تھا اٹھتا تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا، جو چاہتا تھا کہتا تھا. ہاں جی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہتے نہیں. اب جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، ہاں جی یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا. اب یہ تو طبیعت کو گوارا نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بات ہے بیست کی، یہ اس لیے زیادہ بیان نہیں ہوتی. اور کیسے ہوگی کہ جب بیست کی بات ہوگی تو بیست والے پاک پیغمبر میلاد والے نبی نے یہ بتایا تم نے جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. میرے جیسے بندے نے، خطیب نے تو مولوی نے آنے سے پہلے طے کیا ہے 15,000 پہلے دیو، 15,000 بعد دیو، جڑے بچوں ہیں میرے. یہ کیوں بتائے گا بیست مصطفیٰ؟ یہ تو بتائے گا. بیست مصطفیٰ تو کہتی ہے کہ اس کی راہ میں کانٹے ہیں، اس کی راہ میں پتھر ہیں، اس کی راہ میں بھوک ہے، اس کی راہ میں جہاد ہے، اس کی راہ میں ہجرت ہے، اس کی راہ میں ملک چھوڑنا ہے. ہاں جی، بیست مصطفیٰ یہ بتاتی ہے تیرے راستے میں طائف بھی آئے گا، تیرے راستے میں حبشہ بھی آئے گا، تجھے جنگلاخ پتھروں میں بھی، تجھے پہاڑی میں بھی رہنا پڑے گا، تمہیں غار میں بھی رہنا پڑے گا. میں تو اسی کے بغیر رہ نہیں سکتا. میں نے تو کہا تھا کہ جہاں میں نے بیٹھنا ہے وہ میں نے اس ممبر پہ نہیں بیٹھنا، اسپیشل کرسی میرے لیے لگانا. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں آؤں تو سارے مسجد کے اے سی چلا دینا. میں نے تو یہ کہا تھا میں نے یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کہتا 3 مہینے چولہا نہیں جلا. جب میں نے یہ ساری بیست بتا دی تو خطیب صاحب تو خود ننگے ہو جائیں گے، اس امام میں سارے ننگے ہو جائیں گے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بیست مصطفیٰ پہ بات نہیں ہوتی. اب دوسری بات ہے کہ اس کے بعد ہجرت مصطفیٰ، وہ بھی ماہ ربیع الاول میں ہوئی. اب ہجرت مصطفیٰ کی بات کتنی ہوتی؟ مجھے بتائیں، آپ کو بچپن سے ملا سنتے ہوئے کہیں ایسے سرے راہ کو بات آ گئی، ضمناً تو بات ہے، مگر الگ سے ہجرت کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، برکت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور ہجرت کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے، اس پہ کیوں نہیں بات ہوتی؟ جب اس پہ بات ہوگی تو یہ آئے گا، سوال آئے گا کہ ہجرت کیوں ہوئی؟ یہ مکہ ہے، یہ معبد ہے، یہ قرآن کا نزول کی جگہ ہے، سارے نبیوں کی آمد ہے، اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ، پوری کائنات کا مرکز ہے. کیوں چھوڑا؟ کدھر گئے چھوڑ کر؟ حبشہ میں. کس کو کہا سب سے پہلے؟ حضرت عثمان کو، اپنی پیاری بیٹی رقیہ کو فرمایا یہاں حالات سازگار نہیں رہے. کس لیے؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے نہیں، ایمان بچانے کے لیے حالات سازگار نہیں. ایمان بچانے کے لیے حالات سازگار نہیں ہے. ہر چیز کے لیے سازگار ہے. باپ یہاں پیدا ہوا، دادا یہاں پیدا ہوا، یہ معبد ہے، یہ کائنات کا مرکز ہے، قرآن کے نزول کی جگہ ہے، فرشتے یہاں اترتے ہیں، سارے نبی یہاں آئے ہیں. ہاں جی، پوری کائنات کا مرکزی شہر ہے، بلد الامین ہے. ہاں جی، تو بڑا پیارا شان، عالی شان شہر ہے. مگر کہا نہیں چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ، او سینکڑوں میل سفر کرو. وہ کیا ہے؟ حبشہ. وہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا دیس ہے. وہاں گرجے ہیں، وہاں گھنٹیاں ہیں، وہاں اللہ کا نام کوئی نہیں. ہاں جی، وہاں قرآن اور اذان کی بات کوئی نہیں. وہاں چلے جاؤ. مگر کیا ہے؟ چلے جاؤ. کیوں؟ بے شک یہاں والی بہاریں نہیں ہیں، اور کچھ بچے نہ بچے، ایمان بچ جائے گا. جب ہجرت کی بات آ گئی تو یہ پیغام جائے گا کہ اولاد پیچھے ہے، مال پیچھے ہے، وطن پیچھے ہے، ڈالر، ریال، یورو، کمپنی، کاروبار، ہر چیز پیچھے ہے، بزنس پیچھے، دفتر پیچھے، جاب پیچھے، ایمان آ گیا ہے. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دہاڑی لگنی چاہیے، ایمان جاتا تو جائے. ہاں جی، بیلی نہیں ناراض ہونا چاہیے، نماز جاتی ہے تو جائے. ہاں جی، ماں کا دل دکھتا ہے تو دکھ ہے، بیوی ناراض نہیں ہونی چاہیے. یعنی ہم نے تو یہ سوچا ہوا ہے، یعنی ہم نے اپنا جینا، بیٹھنا، اٹھنا اپنے طریقے سے سیٹ کیا ہے. جب ہجرت کی بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، کائنات میں ہر چیز جو سب سے ٹاپ پر ہے، جس کی مسلمان حفاظت کرتا ہے اور جس پہ پہرا دیتا ہے اور جس کے لیے جیتا ہے، وہ ایمان ہے. ہجرت کی بات اس لیے نہیں کرتے. اور دوسری بات کیا ہے؟ رحلت مصطفیٰ، اس کی بھی بات نہیں کرتے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کیوں نہیں کرتے ہم لوگ. ہمارے ہاں اس موضوع کو بور سمجھا جاتا ہے کہ دنیا سے بھی جانا ہے. جب رحلت مصطفیٰ کی بات کریں گے تو پیغام ملے گا کہ جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، سنوارا، سجایا، جو جانے کائنات ہے، ایمان کائنات ہے، جب ایک وقت کے بعد وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، ہاں جی، تو میں نے اور آپ نے کیوں نہیں جانا؟ ہم نے بھی جانا ہے. اس لیے یہ جو 3 حوالے ہیں ان کی بات نہیں ہوتی. انشاءاللہ ماہ ربیع الاول میں ان 3 حوالوں پر بھی ہم بات کریں گے اور شعور کے ساتھ انشاءاللہ میلاد شریف منائیں گے.